اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری عتیق الرحمان اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دی ماسٹرز۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جعلی پیر اور جعلی عمل، جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا مال جو ہے وہ ان سے لوٹتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ محبوب آپ کے قدموں میں، من پسند شادی، امتحان میں کامیابی، کالے عمل کا توڑ وغیرہ، اس طرح کے دیگر جملے ملک کے تمام شہروں میں دیواروں پر لکھے عام نظر آتے ہیں۔ خواتین ان جعلی عملوں کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی جہالت لالچ کی وجہ سے ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں جن کی سب سے بڑی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ پھر اپنے کام کروانے کے لیے انہیں باہری نذرانے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان عاملوں کا یہ مکروہ کام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ملک میں جعلی عاملوں کا مافیا سرگرم ہے۔ عوام کے ذہن کو کھولنے کے لیے نصابی کتب کا مطالعہ کافی نہیں، مذہبی تعلیمات کا مطالبہ بھی کرنا لازم ہے۔ حکومت کو اس کی روک تھام کے لیے ان جعلی عاملوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ان کے مستقل تدارک کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے۔ کسی زمانے میں پیر دیندار اور اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے جو انصاف پر مبنی نظریات کا پرچار کرتے تھے۔ ان کی تعلیمات، سوچ، عمل اور زندگی سچائی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے ہوتی تھی۔ ان کی تعلیم روحانیت پسندی اور صوفیزم تھی، جس میں رواداری بھی تھی لیکن مادیت پرستی ذرا بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان صوفیوں اور درگاہوں کا معاشرے کے سدھارنے میں اور مذہبی بیداری میں اہم کردار رہا تھا، لیکن اب پیری مریدی اور گدی نشینی خالص کاروباری بن گئے ہیں۔ سچائی یا روحانیت کا آج کی گدی نشینوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ سچائی کی جگہ جھوٹ نے اور روحانیت کی جگہ لالچ اور ہوس نے لے لی ہے۔ آج پاکستان میں دھوکے باز اور لالچی پیری مریدی اور گدی نشینی کو سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار قرار دیتے ہیں۔ اس کے لیے اس دھوکے بازوں کا نہ تو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے اور نہ ہی کسی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جعلی پیر حقیقی تصوف اور اس کی تعلیمات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ اپنی چرب زبانی اور جھوٹ کے بل پر لوگوں کو لوٹتا ہے۔ ان جعلی پیروں کی ترقی کا راز بھی یہی ہے۔ ویسے تو پورا پاکستان ہی عام لوگوں کے کمزور عقائد کی وجہ سے ان جعلی پیروں کے شکار گاہ بنا ہوا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں جعلی پیروں کا کاروبار عروج پر ہے۔ دیہی علاقوں میں پیر پرستی عام ہے اور صوفی بزرگوں کے عقیدت مند ان کے مزارات پر نذرانے چڑھاتے اور نیازیں دیتے ہیں۔ مزاروں کے متولی ان لوگوں کی جہالت اور عقیدت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض جعلی پیر اور عمل علاج کے نام پر آنے والے مریضوں یا مریدوں کی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور مختلف اذیتیں دیتے ہیں اور ان کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ 20 لوگوں کا قاتل عبدالوحید بھی یہی کیا کرتا تھا اور ایسا ہی اس نے 20 لوگوں کو قتل کرتے وقت کیا۔ خبروں کے مطابق اس نے تمام مقتولین کو اذیتیں دے کر مارا۔ ایسے جعلی پیروں اور عملوں کے بارے میں خبریں اکثر میڈیا میں آتی رہتی ہیں، لیکن اندھے اعتقاد کی وجہ سے ہر مرید کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اس کا پیر ایسا نہیں۔ بلا شبہ پیری مریدی ہمارے کلچر کا حصہ سمجھی جاتی ہے
مگر ملک کے بہت سے علاقوں میں اس کی آڑ میں جال سازی مکر و فریب کا بازار گرم رکھے ہوئے ہیں۔ جعلی عاملوں اور جادوگروں کو بھی ملک بھر میں سادہ لوگوں کے استحصال کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے اس مکروہ سلسلے کو قانوناً روکے جانے کے علاوہ اس کے بارے میں عوام کو ذرائع ابلاغ کے توسط سے آگاہی فراہم کرنے کا مؤثر بندوبست کرے۔ آخر میں اپنے پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ان جعلی اور دھوکے باز پیروں سے بچیں۔ اگر جعلی پیروں کے جعلی تویز گنڈوں نے ہی لوگوں کو شفا دینی ہوتی تو پھر ہسپتال اور ڈاکٹروں کا مشرف کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جس کا حل صرف حکومت کے پاس ہے، مگر بے روزگاری، تعلیم، انصاف کا حصول، ان سب کا حل کسی بھی پیر کے پاس نہیں۔ وہ صرف اپنی چرب زبانی اور شبدہ بازی سے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ان سب کا حل صرف اور صرف حکومت کے پاس ہے، لہذا پیروں کے پاس جا کر اپنا نقصان کرنے کی بجائے حکومت سے احتجاج کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اگر گھر کے بزرگ سے بات کر لیں تو مسئلے کو حل کر دیتے ہیں یا پھر حل بتا دیتے ہیں۔ اس بات پر عمل کیجیے، یقیناً آپ کو کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان شیطانوں سے محفوظ رکھے اور ان جعلی پیروں سے بھی محفوظ رکھے۔ عقل سے کام لیں، اور کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو اس کا علاج نفسیاتی طریقے سے کریں۔ اگر کوئی جسمانی بیماری ہے، نہ کہ ان کے پیروں کے تویز گنڈوں کے اوپر مریض کی حالت اور خراب کر دیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔